Thank you very much. We have a number of distinguished guests that I would like to recognize. But before we do so, I would like to request Mr. Lal Khan Malik and our chief guest, Dr. Abdul Wahab Adam, to please come forward so we can recognize and provide a token of our appreciation to our guests. It's my honor to call upon a number of guests that are present here. First and foremost is a friend, His Worship Keith Hines, the Mayor of Portmore, please. This is from Ghana. This is Kente cloth, the famous Kente cloth of Ghana. It's written greetings from Ghana, and it's for your worship. Thank you, sir. Please come forward. Sorry. Are you done? Yes, we have one more gift as well. And from Malik Sahib, a small gift. There's another gift as well for the mayor as well. Okay. So it's from Canada. From Canada as well. Thank you very much. Thank you. Now for another person, we have heard a lot about. Yes. Our contractor, Mr. Rohan Grant, if you come forward. I get something from Ghana. Yeah, it's from Ghana, but this is green. That is black. Any significant? It's a male. You can have a seat. Mary, you can have a seat. I'll make the others as well. If I could request Mr. Richard Dunkley to come forward. Richard Dunkley, is he around? Yeah, there he is, man. That's it? Richard Dunkley. Thank you very much. Yeah, Mr. Devon Vassal. Do you want to call Mr. Euro Dunkley and his wife, the last one. First, okay. We have also present amongst us two very, very loving couple and friends of our community. I would like to request Mr. Euro Dunkley, the manager of Bread and More, and Mrs. Grace Dunkley to come forward, please. These are the former owners of the land, and they have helped this community in many ways. And we are very deeply indebted to their love and affection that they both have shown to the Ahmadiyya Muslim community of Jamaica and of Canada. So Mr. and Mrs. Dunkley, please. Thank you. So this is Ghana. One separate one. This is the lady with the scarf. One. That one is for Sadiq. Sadiq? So now it's okay. How do you go to No, you have called. Okay, good. And the Mr. Reed and everyone. Okay. I would like to just photograph, please.
Anything more? That's okay. The person just behind me, Mr. Devon Vassal, please. I hear is the right-hand man of our major contractor, so Devon Vassal, please. He's getting better. Mr. Reed, I believe Mr. Reed was here. Yes, he's our electrical engineer, please, if you come by. Miss Vanetta Swebe. Go to this one. Okay. Please, for it. Thank you. Thank you. Thank you. There were many people who were instrumental in this project. I would like to invite one of the project consultants, Ms. Vanetta Swebe, please, to come forward. Thank you very much. Louis William? Louis William here? Louis William here? Louis William is here? Yes. Okay, then call him, right? Needham is here? No, Needham's not here. I would like to call Mr. Louis William, a good friend of our community, please. Mr. Louis Williams. Thank you very much. That's right. Thank you. Dr. Marjorie Lewis, please. Thank you very much for coming. Thank you very much. Thank you. Thank you. I would like to call Dr. Philip, please, the head of the Ghanaian Jamaican Association. Dr. Philip, please. Oh, I invite my good friend. I accept the couple. Ready with Jamaat? Are you ready with Jamaat members? They are finished? I think Jamaat will get it. One Reverend Jamina. Reverend Jamina? Yes. I would like to request Reverend Gemina, please, if you could come forward for receive a token of our appreciation. Now we have members of the community. You take the paper away from here. I would like to request some of our members of a community who has been instrumental in building this project. First and foremost, member of National Executive of Canada and a senior project engineer, to please come forward. If I can see him around here. Oh, there you go. Malik Abdul Rashid Saab. Thank you very much.
And let me introduce the person who's been giving out. It's time for him to receive something as well. Brother Muhammad Siddiq as project manager for Aslam. That's why. Now, Mr. Abdul Shakur Sahib, if he's around, Abdul Shakur is a project supervisor, tremendous number of hours, and exemplary work for the project. Mr. Abdullah Malcolm should come forward. Mr. Abdurrahman Matthews, one of the earlier Ahmadis, to please come forward. Good. Abdul Salam. Our earliest Ahmadi, the first Ahmadi person to join the community in Jamaica, Mr. Abdul Salam, please. Welcome, Salam. Janet, getting Janet's out. Janet's out. Yes. I would like to request Sister Janet South, Nusra Jan, Janet South, to please come forward. Shira. Is she here? Oh, I think she's coming from there, Janet South. She's coming from there. She's coming this way. But she's coming from the side. Right there. Janet South, right here. We have another guest, is right. Miss Dawn, please. Miss Dawn. Miss Nisbet Dawn, please. If I'm pronouncing it correctly. Miss Dawn. She served as accountant for Yes. Ms. Dunn has done exemplary work managing the finances of this structure. She's the accountant of the Ahmadiyya Muslim community in Jamaica. Let's give one invitation to Ahmadiyya to Dr. I'd like to request Dr. Bruce Cote to please come forward. Dr. Bruce Cote, if I'm pronouncing them. How's he? Matthew. Another contemporary. So nice to meet you.
You have heard a lot of work being done by USA, in Jamaica, and in Canada. All this requires coordination, so I would like to invite Brother Nasir Qureshi, the coordinator of these projects, who handled it from Canada. Mr. Nasir Qureshi. Okay. And I'd like to request the Reverend Penelope Morgan Owens, please come forward, the Assistant Chaplain from Jamaican Constabulary Force, please. A project like this takes many people. There are many names that I've missed out, and in the interest of time I would not be able to call upon. But please remember them in your prayers. They have been instrumental in this project, and we remember them always. As is customary, we will be concluding the program. You want to say something? Yes, we want to thank the workers that work here, and their slogan, the welcome servant. Okay. They are in our prayers, and they will always be so. Before we conclude the program with a customary silent prayer, we also want to acknowledge each and every worker who has worked on this program. We have learned many new things. These include the Walaikum Salam as a welcome salam, and nevertheless, many more things to come on this site. Before I end, there will be some announcements immediately after silent prayers, so I would like to request Dr. Abdul Wahab Adam Sahib to please lead us into silent prayers. Non-denominational gatherings like this. In non-denominational gatherings like this, is it working? In non-denominational gatherings like this, we prefer silent prayers so that each can pray in his or her own way. But I'm leading, so I will say in the name of Allah, then we start. And then in the end, I will say something that means, oh Allah, listen to our prayers, for thou art the all hearing, all knowing. Shall we begin the prayer? Bismillahir Rahmanir Rahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. Now for one of the announcements everybody's been waiting for in regards to the food. I would request Brother Sadiq to come forward and announce the arrangements. This does not mean that Sadiq likes too much food. But as we all know, you have been sitting for quite a long time, and it had not been our wish to have kept you so long. I would invite the ladies and the gentlemen to the dignitaries are asked to go to the marquee, which is at the far end, and then the other invited guests, your food is also ready at the tent, which is closer by here, so you don't have to walk too long. Now we have to punish the senior people, so I will request you to all file up. The men should be in one line, and then the ladies will be in the other line, unless
everybody conduct ourselves in a becoming manner. Now we are ready for the food. So let's wait for the dignitaries to file out first, and then the others will also go. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, sir. Michael, do you know that your mom has dedicated you, offered you for service of Islam? Do you like it? Do you accept it? May Allah accept it. And we will work with you to train you in becoming a very good, excellent servant of Islam. Okay. May Allah accept it. May Allah accept it. So we should have a meeting. السلام علیکم. ہمارے ساتھ اس وقت رشید ملک صاحب موجود ہیں جو کہ مہدی ماسک جو آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کے پروجیکٹ مینیجر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبارک ہو سب سے پہلے بہت بہت آج انوگریشن دی افتتاح تھا آج. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. جزاکم اللہ. کتنا ٹیکنیکل اس پہ آ جاتے ہیں, کتنا عرصہ لگا ماسک کو اور اپروول میں؟ آپ کی ٹیم نے ڈیزائن کیا اس کو کینیڈا میں ہی اور پھر یہاں پر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. کیا کیا اس کے اندر ہرڈلز آئے یا کیا ایسی چیزیں تھیں جو ناممکن سی لگتی تھیں پہلے, جو 5 مہینے کے اندر ہم نے اتنی خوبصورت مسجد تعمیر کر لی؟ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہماری بہت حقیر کوشش تھی اس میں. یہ زمین ہم نے پچھلے سال اپریل میں دیکھی تھی اور حضور انور نے شفقت فرمائی اور اس کو اپروو کیا. اس کے بعد ہم نے اس کو جون میں اس کے جو ہے زمین ہم نے ایکوائر کی. اس کے بعد پھر ہم نے اس کا ڈیزائن کا کام شروع کیا. ابتدائی کام جو ہے, جو پریلیمنری ڈیزائن ہے, وہ کینیڈا کے ہمارے جماعت کے والنٹیئرز نے کیا. کلیم احمد صاحب اس کے آرکیٹیکٹ ہیں کیلگری سے. انور ملک صاحب اسٹرکچرل انجینئر ہیں جو آٹوا میں ہیں.
اس طرح شمور رشید صاحب ہیں جنہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کا ڈیزائن کیا، اور ہمارے ایک دو احمدی دوست ہیں جنہوں نے ساری ڈرائنگز وغیرہ بنائی۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو مشکل مرحلہ تھا وہ اس کا بلڈنگ پرمٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اس ملک کی پہلی مسجد ہے جو ہم نے باقاعدہ بلڈنگ پرمٹ مسجد کا لے کے بنائی ہے۔ اس سے پہلے کوئی مسجد غیر احمدیوں کی بھی اس ملک میں کوئی ایسی نہیں ہے، چند ایک مسجد ہیں جو بغیر پرمٹ کے بنی ہوئی ہیں۔ تو اس دوران میں جو مشکلات سب سے بڑی یہ تھی کہ بلڈنگ پرمٹ ہمیں جلدی مل جائے، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ اس سال کے جلسہ سالانہ UK سے پہلے یہ مسجد مکمل ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جلدی سے جلدی کانٹریکٹ اوارڈ کرنا تھا، تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ یہاں دے دیے گورنمنٹ کے ہی، جن کو ہم نے کنسلٹنٹ کے طور پہ ہائر کیا تھا۔ انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا اور اللہ کے فضل سے 3 مہینے میں ہمیں بلڈنگ پرمٹ مل گیا۔ تو اسی دوران میں جب ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا تو یہاں ہم نے لوکل انجینئر اور آرکیٹیکٹ ہائر کیا جنہوں نے کنسٹرکشن ڈرائنگ بنائی ہیں۔ وہ بھی اللہ کے فضل سے اچھے انجینئر مل گیا ہمیں، لوکل انجینئر۔ جب جیسے بلڈنگ پرمٹ ملا ہے اس وقت تک ہم نے کانٹریکٹ اوارڈ کر دیا۔ کانٹریکٹ ہم نے ٹینڈر کال کیے ہوئے تھے پہلے ہی، تو پھر ہم نے جیسے بلڈنگ پرمٹ ملا ہم نے نیگوشیٹ کر کے گھر کو کنسٹرکشن ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ اس کمپنی نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا ہے۔ جب کانٹریکٹ سائن ہوا ہے تو وہ 7 مہینے کا کانٹریکٹ تھا، جولائی کے اینڈ تک انہوں نے کمپلیٹ کرنا تھا، تو جولائی میں ہی جیسا سالانہ UK ہونا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جون کے اینڈ تک ختم ہو جائے۔ تو اس نے کافی کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ، اور دن رات انہوں نے کام کر کے تو اللہ کے فضل سے 5 مہینے میں یہ مسجد مکمل کر دی۔ 1 فروری سے کام ہوا ہے شروع، اور جون کے اینڈ تک یہ مسجد بن گئی ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ کام تھا، ایک تو مسجد ہے، پھر مشنری ریزیڈنس وہ بھی اللہ کے فضل سے اب مکمل ہونے والا ہے۔ تو جولائی کے اختتام تک انشاءاللہ پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کتنا بڑا ایریا ہے یہ جو جماعت نے پرچیز کیا ہے؟ یہ 5 ایکڑ زمین ہے۔ صحیح۔ 5 ایکڑ میں جو کام ایک تو مسجد کا ہے مین، جس میں 200 نمازیوں کی گنجائش ہے اس وقت۔ اس کی فیوچر ایکسٹینشن کے گنجائش ہے ایک 200 کی اور کی، تو وہ انشاءاللہ 400 نمازیوں کے لیے مسجد یہاں فائنلی بنے گی۔ 200 کی اس وقت مکمل ہو چکی ہے۔ مشنری ریزیڈنس جو ہے اس میں بھی 3 بیڈ روم ہے، اس میں ایک مہمانوں کے لیے ایک گیسٹ روم رکھا ہو گیا، تو وہ بھی اللہ کے فضل سے تعمیری معیار کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس ملک میں چونکہ مسجد کبھی اس طرح کی ڈوم کے ساتھ مینارے کے ساتھ کوئی مسجد نہیں ہے۔ اور جب ہم نے کانٹریکٹ اوارڈ کیا تھا تو کانٹریکٹر بھی جو ہے وہ بڑا ہیزیٹنٹ تھا یہ کام لینے کے لیے، کہ ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے فضل سے پھر ہم نے ہماری رہنمائی سے اس نے یہ کام بڑے آسان طور پہ کر لیا۔ تو یہ تعمیری معیار کے لحاظ سے اس ملک کے بہت ہائی اسٹینڈرڈ کے معیار کی بلڈنگ ہے۔ تو بہرحال یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جیسے ہماری تو حقیر کوشش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے جو پلان ہے اس کے مطابق کمپلیٹ کرنے کو جو ہے ہمیں توفیق عطا کی ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جی